حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل، عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنے تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل، اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سرزمین عرب میں جب اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت اس معاشرے اور سماج کے اندر دو طرح کے بگاڑ پائے جاتے تھے۔ ایک بگاڑ اور فساد وہ تھے جن کا تعلق براہ راست بندوں کے افعال اور اعمال سے تھا، جیسا کہ زنا کرنا، چوری کرنا، رہزنی کرنا، ڈاکے ڈالنا، قذاقی کرنا۔ اور اسی سماج اور معاشرے کے اندر دوسرا بگاڑ یہ تھا جن کا تعلق عقائد اور نظریات سے تھا، جیسے کہ بتوں کی پوجا کرنا، زمان و مکان اور مخلوقات سے بدشگونی لینا، ان کو برا سمجھنا۔ لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو مذہب اسلام نے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے بتدریج سب سے پہلے انسان کے ذہن و دماغ کو توہمات و تصورات، باطل افکار و نظریات کو محو کیا اور مٹا دیا، اور یہ پیغام دیا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی افعال انجام پاتے ہیں، جو بھی چیزیں نمودار ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے مشیت کے عین مطابق اور موافق ہے۔ بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جملہ بہت مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس جملے کو اغیار نے غلط معنی میں استعمال کر کے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کہ جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو جو ظلم و جور ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مال دھاڑ ہو رہا ہے، دنیا جو ظلم سے بھر گئی ہے، تو گویا کہ اللہ اس سے راضی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے اگر آج اس زمین کے اوپر کسی بچے کا قتل اور مرڈر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی بھی جان کو تم قتل مت کرو ناحق۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار بھی دے دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اے بندے، میں نے تجھ کو اختیار بھی دے دیے ہیں، جو تو راستہ چننا چاہے چن لے، منتخب کرنا چاہے منتخب کر لے۔ اب پھر اعتراض اٹھتا ہے کہ جب کسی معصوم کا قتل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دھرتی پر ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کو بچانے نہیں آیا، ان قاتل کے ہاتھ کو کیوں نہیں روکا؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ امتحان ہال میں بیٹھے ہیں اور ایگزامنر کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ تمام بچوں کا نگراں ہے، نگہبانی وہ کر رہا ہے، اور بچے سوال کے جوابات تحریر کر رہے ہیں، اور وہ نگراں امتحان ہال میں کھڑے ہو کر کے کسی بچے کی تحریر کو دیکھتا ہے، تو سوال کا جو جواب ہے بالکل برعکس ہے، غلط ہے، تو کیا ایگزامنر اس بچے کے ہاتھ کو روک لے گا کہ تم غلط کر رہے ہو؟ نہیں روکے گا۔ وہ وقت آئے گا، کاپی چیک ہوگی، ہم تمہارا حساب لیں گے ابھی، لیکن تم کو ہم روکیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، چاہے جس راستے کو چاہے چن لو، لیکن یاد رکھو آخر میں جب آؤ گے اللہ رب العالمین کے ہاں، تو رب العالمین تم سے حساب اور کتاب لے گا۔ اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ تو الغرض اسلام نے یہ پیغام دیا کہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے باخبر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے امت کے لوگوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت، پریشانی، غم و الم، تکلیف، درد اور چوٹ پہنچ رہی ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین اس قدر مشفق اور مہرباں ہے، رؤوف ہے وہ اللہ،
کہ اللہ رب العالمین اس تکلیف پر بھی تم کو ثواب دیتا ہے، اجر سے نوازتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطايا، کہ انسان کو جو بھی غم، الم، تکلیف، دکھ، درد، غم اور ہم، تو ہم بھی جانتے ہیں، غم بھی جانتے ہیں، اور بہت سارے بچوں کو اور جب پڑھاتے ہیں تو ہم کا معنی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں استاد صاحب ہم کا معنی ہوتا ہے فخر کرنا، تو ہم کا معنی فخر کرنا نہیں، غم دو طریقے کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے ہم۔ جو حزن ہوتا ہے وہ غم ہے، اس کی وجہ اس کو معلوم ہوتی ہے کہ میں امتحان میں ناکام ہو گیا یا میرے اوپر فلاں مصیبت آ گئی، بندے کو وجہ معلوم ہے، وہ غم کا شکار ہو کر کے غمگین ہو کر کے بیٹھ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے ہم، ولا ہم من، ہم کے معنی کہتے ہیں ایسا غم جس کی وجہ ہی نہیں معلوم، بندہ سر جھکا کر کے بیٹھ گیا ہے، تکلیف میں ہے، دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تمہیں کیا ہو گیا، بڑے اداس لگ رہے ہو، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو بہتر ہوں۔ تو یہی ہم ہے، اداسی ہے، غمگینی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، لیکن ایسا غم اس کو خود ہی نہیں پتا کہ میں غمگین کیوں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مریضوں کو چاہیے جو ہم کے شکار ہیں، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ تم کو شرک سے بچائے گا، غم سے بچائے گا، ہم سے بچائے گا۔ تو میرے بھائیوں، تو مذہب اسلام نے یہ پیغام دیا کہ تمام امور کو انجام دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اگر کوئی تکلیف، غم و الم، مصیبت پہنچ رہی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے مرتبے کو اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا اور درس دیا کہ ہر مسلمان کو اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر جو بھی مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے یہ زمان و مکان یا مخلوقات کے بدشگونی یا ان کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، بلکہ یہ جو مصیبت اس کے اوپر آئی ہے یہ اس کے تقدیر کا وہ حصہ ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس کے حصے میں لکھا جا چکا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میرے تقدیر ہی میں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں، تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ ایک تقدیر وہ ہے جو نہیں بدل سکتی ہے، مرنا ہے تو موت آنی ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے جو بندے کے اعمال کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے۔ اس بندے کی عمر 70 سال ہے، لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرے گا، رشتے کو جوڑے گا تو 90 سال جیے گا، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ رشتے کو توڑ دیا تو اتنا ہی جیے گا، 60 سال جیے گا۔ تو یہ تقدیر معلق اور مبرم، ایسی تقدیر جو دعاؤں سے تبدیل ہو جائے، صلہ رحمی سے بدل جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے، یہ تقدیر معلق ہے، بدلتی رہتی ہے۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو لکھی گئی تو بدلی ہی نہ گئی۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم اور آپ دعائیں کیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھیں، قرابت داری سے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ چیزیں ہیں، تکالیف ہیں، ان کو درگزر کیا کریں، لیکن کچھ ایسے تکلیف ہوتی ہیں، ایسے ٹھیس اور جذبات پہنچتے ہیں کہ انسان معاف کرنا اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں، میں کسی اور طرف آج جانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ماہ سفر ہے اور آج ماہ سفر کی 16 تاریخ ہے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تکلیف پہنچی ہے تو یاد رکھو کہ وہ تمہارے تقدیر کا حصہ ہے جو تمہارے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی تقدیر پر ایمان نہیں لا رہا ہے، تقدیر پر اس کا یقین اور عقیدہ نہیں ہے، تو وہ چاہے جو بھی نیکی کر لے، جتنے بھی چاہے وہ نماز پڑھ لے، اعمال صالحہ کر لے، صدقات اور خیرات کر لے، لیکن اس کا اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اس کی نیکیاں رائگاں ہیں، اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر۔ اے میرے صحابی یاد رکھو، اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کر ڈالو اور تمہارا تقدیر پر ایمان اگر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے اس نیکی کو، تمہارے اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔
وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یاد رکھو تمہارے اوپر جو مصیبت آ چکی ہے، پریشانی آ چکی ہے، وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں تھی، وہ تم کو پہنچنے ہی والی تھی جو تم کو پہنچ چکی ہے۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو پریشانی، جو غم و الم، جو دکھ درد آئے قریب تک لیکن وہ واپس چلے گئے، تو یاد رکھو کہ وہ تمہارے قسمت کا حصہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ تقدیر ہے اور اس پر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا ہے۔ صحابہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو جس طریقے سے قرآن سکھایا کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ ایمانیات کا درس دیا کرتے تھے، ان کو تقدیر کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نہیں جانتے ہوں گے ایمان کتنے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان 6 مجموعے کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور تقدیر پر ایمان لے آؤ، جتنے بھی رسول گزر چکے ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایمانیات ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی اولاد کو تقدیر کا بھی درس دیا کرتے تھے، وہ ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بیٹھال کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان، اے میرے پیارے بچے تم ایمان کے لذت اور ذائقے کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور جان رکھو جو مصیبت آ چکی ہے وہ تمہارے تقدیر کا حصہ تھا، اور جو مصیبت تم کو نہیں پہنچی ہے وہ تمہاری تقدیر میں نہیں تھا۔ اور سنو اے میرے بیٹے، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک پہلی وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر علم کی بات آتی ہے، قلم کی بات آتی ہے تو رب العالمین نے قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، کہیں تین کی، کہیں زیتون کی، کہیں تو طور سینین کی، کہیں بلدہ امین کی، لیکن ان تمام چیزوں کے قسم کھانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ تو قلم بڑی اہم چیز ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد کہا اکتب تو لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا تمام لوگوں کی تقدیر کو لکھ لو۔ تو صحابی کہتے ہیں، عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے من مات علی ھذا، من مات علی ھذا، جو اس پر مرے گا، جو اس پر فوت ہوا اس کا عقیدہ درست اور کامل ہے، اور جو اس کے علاوہ پر مرے گا یاد رکھو اللہ کے نبی نے کہا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اپنی قسمت کو وہ نہیں مانتا ہے، اگر وہ اس کے غیر عقیدے پر وہ مرتا ہے لدخلت النار، تو انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے ذرا ہم اور آپ سبق لیں اور سیکھیں، وہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے اسلام اور ایمان کا درس دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بچپنے کا واقعہ، اور آپ لوگ بھی الحمدللہ باشعور لوگ ہیں، پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے، گلیوں سے گزرا کرتے رہے ہوں گے تو گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہماری جو پرانے زمانے کی خواتین تھیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں تھیں، وہ الحمدللہ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اس کے بعد چولہا وہ جلایا کرتی تھیں، ہر گھر سے قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اور آج یہ چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ مائیں موبائل دیکھ کر کے رات گزارتی ہیں، موبائل دیکھ کر کے صبح کو اٹھتی ہیں، تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ اور پھر آج نہ جانے کتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ تعلیم نہیں ہے۔ اور آج کے اس دور میں اگر کوئی عالمہ ہو وہ نماز فجر کے لیے اگر بیدار ہوتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت کمال کی بات ہے، یہ عجوبے کی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی نے کہا مولوی صاحب عالمہ دیکھ کر کے میں نے شادی کی تھی لیکن کم وقت کو مجھے خود اٹھانا پڑتا ہے نماز فجر کے لیے۔ کتنے علماء ہیں، کتنی عالمہ ہیں نماز فجر میں بستروں میں سوئے رہتے ہیں، 4 وقت کی نماز دبا کر کے پڑھیں گے اور نماز فجر میں دبا کر کے سوئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو ہم اپنی اصلاح اگر کرنا چاہیں اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو وہ صحابہ اپنی نسل کو ایمان کی، اسلام کی، عقیدے کی وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو مومن کا معاملہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے راضی ہونے والا رہتا ہے، اس کا پورا معاملہ خیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے خیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک مومن پر کوئی
تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اسے کوئی خوشی میسر آتی ہے، بندہ نیک اور صالح ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو بندے کا پورا معاملہ خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ کمال کس کو حاصل ہے؟ صرف اسی شخص کو حاصل ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مصائب اور مشکلات میں وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور خوشی کے ایام میں رب العالمین کی وہ شکر گزاری کرتا ہے، تو مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ خیر اور بھلائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان تمام تر تعلیمات کے بعد اگر آپ دیکھیں، اگر آپ امت مسلمہ کا جائزہ لیں، ان تمام تعلیمات کے باوجود آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ شرک میں، بدعات و خرافات میں، توہمات میں، تصورات میں اور باطل عقائد اور نظریات میں اس طریقے سے ملوث ہو چکا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے نبی مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج وہی چیز مسلمانوں کے اندر لوٹ آئی ہے۔ جن باطل رسموں کو، جاہلیت کے رسم و رواج کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں ان کو پیروں تلے رون کر کے جا رہا ہوں، آج وہ چیزیں مسلمانوں کے اندر لوٹ آئی ہیں، اور بہت سارے مسلمان یہ ماہ سفر جاری ہے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے برا شگون لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ماہ سفر میں کوئی شادی کرے گا تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر ماہ سفر میں کوئی سفر کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اگر ماہ سفر میں کوئی کاروبار کا آغاز کرے گا اس کو فائدہ نہ ہوگا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ پڑھیں تو ہمیں سیرت بتاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کی پاکیزہ سیرت ہمیں خبر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا تھا، وہ نکاح جو کیا تھا آپ نے، وہ سفر کا مہینہ تھا، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ جو ہوا وہ سفر کا مہینہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا ہجرت مدینہ کا، وہ بھی سفر کے مہینے میں کیا تھا۔ کتنی بابرکت وہ ہجرت تھی، کتنا بابرکت وہ سفر تھا کہ اسلام کو یہیں سے سربلندی نصیب ہوتی ہے اور اسلام کو طاقت اور قوت پہنچتی ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ ماہ سفر یہ صفر ہے، اس میں خسارہ اور نقصان ہے، ان تمام چیزوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے آئے تھے نا۔ یہ چیزیں کیسے لوٹ آئیں اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ آج جو بدشگونی ہے، اسلام میں تو بدشگونی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی چیز منحوس ہوتی، کسی چیز میں نحوست ہوتی تو تین چیز میں ہوتی، بیوی میں ہوتی، عورت میں، گھر میں، یا اس کی سواری یعنی گھوڑے میں ہوتی، گھر میں، گھوڑے میں، عورت میں، لیکن اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں۔ اسباب کیا ہے؟ یہ کیوں ایسے عقیدے بنے؟ عقیدے اس لیے بنے، یہ عقیدے اس لیے بنے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تین مہینے ابھی جو لگاتار گزرے ہیں، یہ تینوں مہینے حرمت والے مہینے تھے، اور عرب کے لوگ ان تینوں مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے رہا کرتے تھے، اور جیسے یہ تین مہینے حرمت والے گزر جاتے تو یہ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے، گھروں سے باہر نکلتے، لوٹ مار کرتے، رہزنی کرتے، قزاقی کرتے، جنگ و جدال کرتے، خون خرابہ کرتے، قتل و غارت گری کرتے، اور ان کے مکان یوں ہی خالی ہو جاتے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا سفر المکان، سفر مانے زیرو ہو جانا، صفر ہو جانا، خالی ہو جانا، تو کہنا شروع کیا سفر المکان، گھر اور مکانات خالی ہو گئے، گھر برباد اور ویرانے ہو گئے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لہٰذا یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ انہوں نے اپنے اعمال پر غور نہیں کیا، انہوں نے اپنے کردار پر غور نہیں کیا کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمیں نے یہ طوفان بدتمیزی برپا کر رکھی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال ہو رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، تو یہ مہینہ کیا ہو گیا؟ منحوس ہو گیا، یہ برا مہینہ ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اے میرے صحابہ، اسلام کے اندر نہ کوئی زمانہ، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی دن منحوس ہے۔ یہ تمام نفع نقصان کا جو مالک ہے اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ نظریات ہیں، جس کے بھی کہ اگر فلاں چیز کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے
تو وہ گویا کہ نفع نقصان کا مالک وہ اللہ کو نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اسی ذات کو سمجھ رہا ہے، اسی لیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تردید فرمائی اور آپ نے کہا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے، مرض میں وہ طاقت و قوت نہیں کہ کسی کے جسم سے وہ نکل کر کے کسی دوسرے کو لگ جائے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ مرض کسی کو لگ سکتا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے۔ اور ابھی ہم نے اور آپ نے جو کورونا آیا، جو مرض آیا تھا، ہم نے محسوس کیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ قوم مسلم اور نوجوان بچے مسلمانوں کے وہ ہر ایک کی مدد کر رہے تھے، تعاون کر رہے تھے، یہاں تک کہ اغیار کے غیروں کے بھی ماں باپ جب فوت ہوئے وہ ان کے آخری جو رسومات ہوتی ہے ان کی ادائیگی میں وہ پیش رہے، اور ان کے گھر میں اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہوا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے ان کا علاج کیا، ان کے پاس اٹھے بیٹھے، ان سے مذاکرات کیے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اسلام کے اندر چھوا چھوت ہے ہی نہیں، بیماری کو یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے جسم سے نکل کر کے ہمارے اندر داخل ہو۔ اللہ کا حکم ہوگا تب ایسا ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فما بال ابلی، میرے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا اونٹ جب ریگستان میں ہوتا ہے تو نہایت ہی خوبصورت، چمکدار، ایک دم صحت مند، تندرست، توانا رہتا ہے، اور اسی درمیان فیأتی البعیر الاجرب، ایسا اونٹ آتا ہے جس کو کھجلی کا مرض ہوتا ہے، خارش زدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام اونٹوں کو کھجلی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عقیدے کو رد فرمایا اور آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کا حکم تھا۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا دوسرے کو بیماری نہیں لگ سکتی، سبب ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ بیماری کسی بھی انسان کو لگ سکتی نہیں ہے۔ اسلام اسی بات کا پیغام دیتا ہے۔ وہ صحابی بیٹھ گئے اور اسی پر صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ مکے کا مشہور تاجر نواس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے، اپنے اونٹوں کو بیچنے کے لیے آیا بازار میں، سارے اونٹ فروخت ہو گئے، اور ان اونٹوں کو ہیم کا مرض تھا، ہیم، فشاربون شرب الہیم، آپ نے سورہ واقعہ میں پڑھا ہوگا۔ ہیم کہتے ہیں ایسی بیماری جو اونٹ کی پیاس کی بیماری ہے۔ یہ اونٹ پانی پیتے جاتا ہے پر اس کی پیاس نہیں بجھتی، پانی پی کر کے وہ مر جاتا ہے۔ آیا وہ بیچا، اور بیچ کر کے جا کر کے نواس سے اس کا ساتھی کہتا ہے اے میرے پارٹنر، شریک بزنس، میں نے تمام اونٹ کو فروخت کر دیا۔ کہا کس کو بیچے؟ فلاں کو، اور ایک بزرگ تھے ان کو بھی ہم نے بیچ دیا۔ کیسے تھے وہ بزرگ؟ داڑھی تھی، چہرہ ایسا تھا، جسامت قدامت اور یہ تھی۔ نواس نے کہا یقیناً تم نے عبداللہ ابن عمر کو بیچ دیا ہے۔ دوڑے ہوئے آئے اور کہا عبداللہ ابن عمر، یہ میرا پارٹنر اپنے اونٹ کو بغیر عیب بتائے آپ کو بیچ دیا ہے، آپ اس اونٹ کو واپس کر دیجئے، کیونکہ اس کو ہیم کا مرض ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی اور بھی اونٹ کو ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحے بھر کے لیے کہا ٹھیک ہے اپنا اونٹ آپ واپس لے جاؤ۔ ابھی نواس اپنے اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر چند قدم واپس جا رہا تھا، عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کو آواز لگائی اونٹ کو واپس لے آؤ، اور کہتے ہیں رضینا بقضاء رسول اللہ لا عدوى ولا طیرہ، تم اونٹ کو واپس کر دو، اونٹ ہم لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عدوى، اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے، چھوت چھات نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری کسی اور کو سرایت کر جائے، بلکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا بیماری کو طاقت و قوت نہیں ہے۔ واپس لے لیا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہ چھوا چھوت نہیں مانتے تھے، کسی چیز سے بدشگونی وہ نہیں لیا کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ احتیاط کو اسلام نے فالو کیا ہے، جہاں پر بیماری پھیلی ہو، وبا آئی ہوئی ہو، اسلام کہتا ہے کہ وہاں پر آپ نہیں جا سکتے، اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے اس بات سے۔ اور جس کا اگر عقیدہ کمزور ہے اسلام اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم بیمار شخص کے پاس نہ جاؤ۔ اگر عقیدہ آپ کا ہمارا کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فلاں کے پاس ملاقات کے لیے جائیں گے میں بھی اسی مرض کا شکار نہ ہو جاؤں، تو ٹھیک ہے آپ مت جائیے، کیونکہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے، آپ ضعیف الاعتقاد ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، تم کوڑھی کو دیکھ کر کے دور بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ اب آپ کو بھی
دماغ میں کھجلی ہوتی ہوگی، الجھن ہوتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی تھی کہ اسلام میں چھوا چھوت نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑھی کو دیکھ کر کے دور بھاگ جاؤ۔ اس حدیث کو اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہے، فیصلے پر راضی ہو، تقدیر پر مطمئن ہو، تو آپ جائیے بیماروں سے ملاقات کریے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے، ضعیف الاعتقاد ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا عقیدہ کمزور ہے وہ بیماروں سے دور رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم ہی سے اس کو بیماری لگے اور اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یار میں فلاں کے پاس گیا تھا، بیٹھا تھا، وہی دیکھو مرض مجھ کو بھی ہو گیا۔ تو وہ چیز آنے ہی نہ پائے جو شرک ہو اور آپ شرک میں ملوث ہو جائیں۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک و شام کی طرف جا رہے تھے، مقام سرخ کے پاس پہنچے تو آپ کو خبر لگی کہ ملک و شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ لیا، صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہمارے مقدر میں جو ہے وہی ہو کر کے رہے گا، ہمیں چلنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ طلب کیا، کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے پاس کوئی اس کے بارے میں دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، آپ ارشاد فرما رہے تھے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم کسی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں پر طاعون ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف مت جاؤ، وہاں تم پیش قدمی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا اعلان کر دیا، صحابہ کرام واپس آنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا افرار من قدر اللہ، کیا تم اللہ کے تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، اللہ کے تقدیر سے ہم نہیں بھاگ رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر طاعون کا آنا مقدر ہے کہ ہمارا یہاں سے جانا بھی مقدر ہے، ہم تقدیر سے نہیں بھاگ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ جہاں پر بیماری پھیلی ہو وہاں پر آپ مت جائیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں آپ مت ڈالیے۔ اللہ اکبر۔ لا عدوى ولا طیارۃ، یہ تو ہو گیا ولا، اور اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، نہ کوئی دن برا ہے، نہ کوئی مہینہ برا ہے، نہ کوئی وقت برا ہے، نہ کوئی جگہ بری ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر کوئی نابینا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اگر اس کا چہرہ سامنے آ گیا تو آج کا دن ہمارا برا جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ اے میرے صحابہ، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اور دلوں کے اندر بدشگونی کے خیالات آتے رہتے ہیں، ایمان والے کے اندر بھی، غیر ایمان والے کے اندر بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کو توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ بندہ اگر یہ سوچ لے اللہ رب العالمین نے جو میرے مقدر میں کر رکھا ہے وہی ہوگا، تو اللہ رب العالمین توکل کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کے اندر کیا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں بولتے ہیں اگر ہماری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو لگتا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ کوئی صاحب کہتے ہیں میری ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی، لگتا ہے مال ملنے والا ہے۔ اگر پیروں میں کھجلی ہو گئی لگتا ہے سفر کرنا پڑے گا، جوتے پہ جوتے چڑھ گئے لگتا ہے کہ سفر درپیش ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے اگر کوا آواز لگائے لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نحوست اور بدشگونی کے ہیں۔ ایک خاتون بڑی دور سے برادری کی سفر کر کے آئی، کہا مولوی صاحب بہت آپ کا میں نے نام سنا ہے۔ ہم نے کہا نام نہیں ہے، میں خادم ہوں، خدمت کرتا ہوں دین کی، بتائیں بہن کیا بات ہے؟ کہا میرا بچہ بیمار رہتا ہے، میں نے ہر قسم کے علاج کر ڈالے لیکن نظر اس کی نہیں جا رہی ہے، میرے یہاں گاڑی ہے، ٹرک ہے، میں نے سب پہ جوتے بھی پہنا دیے تب بھی نظر ختم نہیں ہوئی۔ تو ہم نے کہا جوتے سے نظر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جوتا ایک آپ بھی بچوں کو بھی پہنا دیجئے، ایک جوتا ہم بھی ٹانگ لیں، ایک جوتا آپ بھی ٹانگ لیجئے۔ اگر جوتے سے نظر جاتی ہے تو اس قدر عقیدہ خراب ہے ماں اور بہنوں کا، آج کے دور کے مسلمانوں کا، کہ وہ نظر بھی دور کریں گے تو جوتے کو ٹانگ کر کے دور کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بدشگونی والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے اندر اگر بدشگونی آ جائے، جیسا کہ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار فرمایا من رد الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک، انسان کوئی کام کرنے جا رہا تھا، مثال کے طور پر ارادہ تھا نکاح کرنے کا، سفر کا مہینہ آ گیا، کہا کہ میں سفر کے بعد والے مہینے میں نکاح کروں گا۔ سفر پہ جا رہا تھا، بلی نے راستے کو کاٹ دیا، وہیں پر رک گیا۔ کیوں رکے ہو؟
بلی نے راستے کو کاٹ دیا ہے، جب تک اب کوئی دوسرا گزر نہ جائے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ مجھ پر مصیبت آ جائے گی۔ تو نفع نقصان کا مالک اس بلی کو وہ سمجھ رہا ہے، اپنے کام سے وہ رک گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردہ الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرکا، جس کو کسی بدشگونی نے کسی چیز سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ قالوا فما کفارۃ ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر بدشگونی والا عمل ہو جائے، اس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ آج میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، مصیبت آنے والی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر نماز مغرب کے بعد آپ نے جھاڑو لگایا تو آپ کے گھر میں روزی کبھی نہیں آئے گی۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب قربانی کے جانور کو فروخت کیے، اور فروخت کرنے کے بعد اس جانور کو پکڑا کر کے واپس جانے لگے۔ پڑوس کے بھائی نے آواز لگائی، ارے بھائی پیسہ تو لے لو، آپ ایسے ہی چلے جا رہے ہو۔ کہا دیکھو مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کے بعد نہ میں اپنی پوٹلی کھولتا ہوں نہ دوسری پوٹلی میں کھلواتا ہوں۔ میں بھی وہیں پہ کھڑا تھا۔ ایسا کیوں؟ آپ نے کہا بھائی ذرا آپ بتائیں۔ کہا مولوی صاحب اس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، مغرب کے بعد لین دین نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہ پیسہ دینا، نہ میں اپنی پوٹلی کھولتا ہوں، نہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھ کو میرے جانور کی قیمت آپ ادا کریں، پیسہ ہم صبح آ کر کے لے جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور میں جانتا ہوں ان کو، میں ان کو سمجھاتا ہوں، اور یہ لوگ دور کے نہیں ہیں، یہ سب اپنے ہی الحمدللہ ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر مزدور آ گیا مزدوری مانگنے کے لیے مغرب کے بعد، جاؤ صبح اب آنا، صبح ہی دیں گے، ابھی نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ تو یہ سب بدشگونی ہے، نحوست ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں جانے انجانے میں تو اس کا کفارہ آپ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی نے اس بات کو پیش فرمایا کہ جس کو کسی نحوست اور بدشگونی نے کسی کام کو کرنے سے روک دیا اس نے شرک کیا، صحابہ لرز گئے، لرزہ بر اندام ہو گئے، فوراً اس کی مغفرت کا راستہ پوچھتے ہیں کہ مغفرت کا راستہ کیا ہے؟ قالوا فما کفارۃ ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی والی باتیں آتی رہتی ہیں، نحوست والی باتیں آتی رہی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے جس کے اندر بدشگونی آتی ہے، نحوست والے کام آتے ہیں، وہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین بدشگونی لینے کا جو گناہ تھا، جو گناہ کبیرہ صادر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔